کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ شہر نبی شہروں کا سرتاج ہے، جسے افضلیت کی خلعت فاخرہ سے سرفراز کیا گیا۔ یہ قریۂ نور و نکہت دنیا کا محبوب ترین خطہ اور کائنات کا مرکز نگاہ ہے، اس لیے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے ہجرت، جائے سکونت اور آخری آرام کا ہونے کا شرف ملا۔ اس کی زمین پر گنبد خضرا ہے، خوشبوئیں جس کے طواف میں مصروف رہتی ہیں، ہوا جس کی بلائیں لیتی ہے، جہاں ہر لمحہ رحمت خداوندی برستی ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ اور جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا اعزاز حاصل ہوا، اس کا مقدر جگمگا اٹھا۔ یثرب ایک قدیم بستی کا نام تھا جو تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ طوفان نوح کے بعد اس شہر کا ذکر کتب تاریخ میں ملتا ہے۔ صاحب وفاء الوفا کی تحقیق کے مطابق یہی رائے درست ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اس شہر دلنواز میں تشریف لائے تو اسے یثرب سے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا، لہٰذا اسے یثرب کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ شہر بے مثال اور پورے عالم کا مرکز نگاہ ہے، جس کی جنت بری فضاؤں میں سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک پسینے کی خوشبو رچی ہوئی ہے، جس سے یہ خطہ ایسا خطہ بن گیا ہے کہ جنت بھی اس پر رشک کرتی ہے۔ زائرین مدینہ دنیا کے ہر گوشے سے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں، اور اس جنت کے ذرے ذرے میں عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دھڑکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے محبت ان کے دلوں کو سکون کی خیرات سے مالا مال کرتی ہے۔ اس ادب گاہ زیر آسماں میں جہاں بڑے بڑے عشاق بھی ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خیرات لینے کے لیے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار میں سر سے لے کر پاؤں تک ادب و احترام کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں اونچا سانس لینا بھی عشاق گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رے خاک مدینہ کیا برو، خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا۔ مدینہ منورہ شہر محبت ہے، قریہ کرم و عطا ہے، اور خطہ بخشش و وسیلہ مغفرت ہے۔ یہی گنبد خضرا ہے جسے کائنات کی افضل ترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف ملا۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عظمت اور رفعت کی بلندیاں عطا فرمائی۔ مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں سے ہمکنار کیا، اور حضور کی اس نسبت کا اعزاز پا کر شہر مدینہ کائنات کے ذرے ذرے کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔
جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر حبیب کی زیارت کا حد درجہ اشتیاق رکھتے ہیں اور خاک طیبہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے غیر معمولی روحانی تعلق ہے، انہیں آپ حالت خواب میں شرف زیارت بخشتے ہیں، اور بعض عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور ما فیہا سے بہتر یہ بے مثال نعمت حالت بیداری میں بھی ملتی ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اہمیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض سے شہر مدینہ کی طرف سفر کرنا نہایت مبارک عمل ہے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ و محدثین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو مستحب اور بعض واجب جانتے ہیں۔ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ابواب قائم کیے اور قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔ معزز خواتین حضرات، مشتاقان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں ہر وقت اس کی تمنا مچلتی رہتی ہے کہ کب سرکار کی بارگاہ سے حکم ہو حاضری کا اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر پھیلی چند زیارات کے اس خزینے سے آج الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں 3 اہم زیارات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دعائے کہ اللہ پاک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز خواتین حضرات، چلتے ہیں مدینہ طیبہ میں جبل رما پر۔ جبل رما پر اس جگہ وہ مسجد تھی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال شریف سے 1 ہفتہ پہلے صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ اس جگہ پر بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سٹیج لگایا گیا، اور اسی جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو الوداعی سلام پیش فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ بخاری شریف کی ایک بہت ہی معروف حدیث کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ واللہ واللہ، یعنی سرکار علیہ السلام نے 3 بار قسم اٹھائی۔ آپ نے فرمایا، میں اس خوف سے نہیں جا رہا کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپس میں دولت اکٹھی کرنے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی دوڑ لگے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا فرما دیا کہ میری امت شرک سے پاک ہے۔ معزز خواتین حضرات، یہ مدینہ طیبہ کی 7 وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور اس وادی کا نام وادی قنات ہے۔ کبھی اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے۔ اس وادی میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانور کے شکار کی تلاش میں 20 میل دور نکل جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کبھی سرکار کے غلام
آقا کے لیے ہرنی پکڑ کر لاتے، کبھی کسی اور جانور کا شکار لاتے، یہاں تک ذکر ہے کہ ایک خرگوش بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شکار کر کے لائے۔ معزز خواتین حضرات، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم شکار کیسے کرتے ہو۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اسی دوران سرکار نے فرمایا کہ وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ ناظرین، یہ جو وادی ہے اس کا نام وادی منات ہے، یہ مدینہ طیبہ کی 7 وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ معزز خواتین حضرات، اب اس جگہ چلتے ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ جنگ احد کے دن یہاں پر صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت سارے صحابہ کو اس وادی میں دفن کیا گیا۔ 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شدید سیلاب آیا اور صحابہ کرام کے اجسام کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب چلتے ہیں جبل احد کے دامن میں، اس جگہ پر، وہ جگہ جہاں لشکر اسلام جنگ احد کے وقت خیمہ زن ہوا تھا۔ جنگ احد کی چند چٹانوں یا پتھروں پر آثار صحابہ اب بھی موجود ہیں۔ مثلاً 2 پتھروں پر خط کوفی میں عربی زبان میں بغیر لفظوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد اللہ یا دیگر نام لکھے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، یہ لکھائی صحابہ کرام کے پاک ہاتھوں کی لکھائی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے اصلی آثار ہیں جو جبل احد کے دامن میں محفوظ ہیں، اور جن کا ذکر عبد القدوس انصاری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ جبل احد کے دامن میں معزز خواتین حضرات وہ چشمہ تھا جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا، مگر اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اب چلتے ہیں اس مقام پر جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس چٹان کے سینے میں ثبت ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوئے۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس لگا، اور چٹان نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو اپنے سینے میں سما لیا۔ یہاں پہ حضور تشریف فرما ہوئے تھے، جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرسی بنی ہوئی ہے۔ حضور نے اس جگہ تھوڑا سا قیام فرمایا، آرام فرمایا، اور یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس لگا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے اس جگہ پہ اپنا سر اقدس رکھ کے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا، تو یہ وہ پتھر ہیں جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی مناجات کی کلیاں، کلیوں
کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. معزز خواتین حضرات، دعا فرمائے کہ ان زیارتوں کے صدقے اللہ پاک نبی پاک کے ساتھ ہماری محبت کو مضبوط کرے اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بلائے جائیں. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کی مسند آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار